مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں میں اب سب بہن بھائیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آج میں آپ کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کروں، آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا سے دعا کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے بڑے فضل کے لیے اور تیرے کلام کے لیے۔ تیرا کلام زندہ، موثر اور ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھ پر اور جتنے لوگ اس کلام کو سنیں ان میں سے ہر ایک پر پاک روح نازل کر، دلوں کی زمینوں کو زرخیز کر، تاکہ تیرے کلام کا بیج جب بویا جائے تو وہ 30 گنا نہیں، 60 گنا نہیں بلکہ 100 گنا پھل لائے اور تجھے جلال ملے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں آسمانی باپ، آمین۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کہ نجات اعمال سے نہیں ہے بلکہ ایمان سے ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کرسچن کمیونٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی یا ہم جنت میں جائیں گے، اور اگر ہم گناہ کریں گے یا برے کام کریں گے تو ہم دوزخ میں جائیں گے۔ لیکن بائبل کا کنسیپٹ یہ نہیں ہے۔ آج ہم اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ بائبل کے مطابق نجات اعمال سے کیسے ہے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے، پالوس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیات۔ یوں لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، یعنی کہ یہ گفٹ آف گاڈ ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ آمین۔ اگر ہم اپنے اچھے کاموں سے نجات حاصل کریں تو ہمارے لیے فخر کی گنجائش ہے، لیکن جب ہم خدا کے پلان کے مطابق چلتے ہیں تو سارا جلال پھر ہم خدا کو دیتے ہیں، کیونکہ ہم نجات اعمال سے نہیں بلکہ ایمان سے پاتے ہیں۔ ہمارا یہ کنسیپٹ ہے کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہم خدا کی سزا سے، خدا کے غضب سے بچ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو چیز آپ کو خدا کے غضب سے بچاتی ہے وہ یسوع مسیح پر ایمان لانا اور مسیح یسوع کا خون ہے۔ پرانے عہد نامے میں آپ دیکھیں، اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ مصر میں غلام تھے، اور مصریوں نے بنی اسرائیل پر بڑے ظلم کیے، تشدد کیا، اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کی وجہ سے آہیں بھرتے تھے۔ انہوں نے خدا سے دعا کی، خدا پھر موسیٰ کو اٹھا کھڑا کرتا ہے اور موسیٰ بنی اسرائیل کو لیڈ کرنا شروع کرتا ہے۔ موسیٰ فرعون سے، جو مصر کا بادشاہ تھا، اس سے کہتا ہے خدا کے کلام کے مطابق کہ تو میرے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو جانے دے، لیکن فرعون کا دل خدا ہی سخت کر دیتا ہے اور فرعون انکار کرتا ہے۔ پھر خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ میں مصریوں پر آفتیں بھیجوں گا، اور ان آفتوں کے بعد فرعون تمہیں اپنے ملک سے جانے دے گا، اور خدا 9 آفتیں بھیجتا ہے، لیکن ان 9 آفتوں کے باوجود بھی فرعون کا دل سخت رہتا ہے اور وہ بنی اسرائیل کو جانے نہیں دیتا۔ پھر خدا موسیٰ کو کہتا ہے کہ میں اب آخری آفت بھیجوں گا، اور وہ آفت اتنی سویر ہوگی کہ موسیٰ تمہیں اپنے ملک سے جانے دے گا، اور وہ آفت یہ تھی، خدا نے کہا کہ میں مصریوں کے سارے پہلوٹھے، بادشاہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس سے لے کر وہ لونڈی جو چکی پیستی ہے اس تک، سارے پہلوٹھے میں مار دوں گا، بلکہ میں چپایوں کے بھی پہلوٹھے مار دوں گا۔ لیکن بنی اسرائیل اگر وہ اپنے پہلوٹھوں کو بچانا چاہتے ہیں تو انہیں کام کرنا پڑے گا، اور وہ کام یہ تھا، خدا نے موسیٰ کو کہا کہ تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ ایک برہ لیں، وہ بے عیب برہ ہو، اور اس کو وہ ذبح کریں۔ ذبح کرنے کے بعد اس کا خون انہوں نے اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگانا تھا، اوپر کی چوکھٹ پر اور دروازے کے دونوں بازوؤں پر باہر کی طرف۔ لوگوں نے گھر کے اندر رہنا تھا، اور خون جو تھا وہ دروازے کے باہر ہونا تھا، دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر۔ لیکن خدا نے منع کیا تھا کہ وہ نیچے خون کو نہ لگائیں تاکہ خون کی انسلٹ نہ ہو، بے عزتی نہ ہو۔ اگر آپ یہ نشان دیکھیں تو آپ کو سلیب نظر آئے گی، اوپر کی چوکھٹ اور دروازے کے دونوں بازوؤں پر، یہ ایک سلیب کا نشان بنتا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ جس گھر کے اوپر مجھے یہ خون نظر آئے گا جب میں آدھی رات کو گزروں گا، اس گھر کو میں چھوڑتا چلا جاؤں گا۔ اس وقت بھی بنی اسرائیل میں اچھے لوگ بھی ہوں گے،
وہ دعائیں بھی کرتے ہوں گے، شریعت بھی پڑھتے ہوں گے، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہوں گے، پیرنٹس کے بھی تابع فرمان ہوں گے، سارے اچھے کام کرتے ہوں گے۔ خدا نے کوئی کنڈیشن کسی شخص کو اس سے مبرہ نہیں کیا۔ خدا نے صرف ایک ہی حل دیا تھا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا پلوٹھا نہ مرے، اس نے اپنے گھر کے دروازے پر خون لگانا ہے، اور کوئی چیز بنی اسرائیل کو اس موت سے نہیں بچا سکتی تھی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، بنی اسرائیل ویسا ہی کرتے ہیں جیسا خدا انہیں حکم دیتا ہے۔ وہ خون کو دروازے کے بازوں پر اور اوپر کی چوکھٹ پر لگاتے ہیں، اور جب خدا آدھی رات کو گزرتا ہے اور خدا سارے پیلوٹوں کو، جتنے مصریوں کے پیلوٹے ہوتے ہیں، ان کو مار دیتا ہے، لیکن کلام فرماتا ہے بنی اسرائیل کا کوئی پیلوٹا، نہ انسان کا نہ جانور کا کوئی پیلوٹا نہیں مرتا، اس خون کی وجہ سے جو کہ ان کے بازوں، جو کہ ان کے دروازوں پر لگا ہوا تھا۔ یہی فسح کا برہ نیو ٹیسٹامنٹ میں، نئے عہد نامے میں ہمیں مسیح کی صورت میں نظر آتا ہے۔ مسیح بھی ایک بے عیب برہ، جس نے اپنا خون صلیب پر بہایا، جس نے ہماری خاطر اپنی جان صلیب پر دی۔ جب ہم اس کے خون کو اپنے اوپر لیتے ہیں، جب ہم مسیح کی صلیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو چاہے ہم اچھے ہیں چاہے ہم برے ہیں، ہم خدا کے غضب کے علاقے سے باہر آ جاتے ہیں۔ جیسے خدا نے اس خون کی وجہ سے بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا، ویسے ہی خدا جب اپنے بیٹے کا خون ہمارے اوپر دیکھتا ہے تو ہمیں وہ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر ہمیں ایک ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے اعمال کی کتاب میں، جو ہماری سوچ کے مطابق اس کے اندر ساری کوالٹیز تھیں جو اس کو جنت میں یا ہمیشہ کی زندگی میں لے کر جا سکتی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی خدا نے اس کے لیے وہی کنڈیشن لگائی جو بنی اسرائیل کے لیے تھی، اور وہ تھا خون۔ جس شخص کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ اعمال کی کتاب اس کے 10ویں باب میں کرنیلیس ہے۔ میں اس کے 10ویں باب سے کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ کیسریا میں 10واں چیپٹر ہے، اعمال 10واں چیپٹر، پہلی آیت۔ کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا، اور یہ جو کرنیلیس تھا یہ یہودی نہیں تھا، یہ غیر قوم سے تھا۔ وہ اس پلٹن کا صوبے دار تھا جو اطالیانی کہلاتی ہے۔ وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا، اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر وہ ساری کوالٹیز آپ کو نظر آئیں گی جو کسی بھی شخص کو ہماری سوچ کے مطابق جنت میں لے کر جا سکتی ہیں۔ وہ دیانتدار بھی ہے، خدا سے بھی ڈرتا ہے، خیرات بھی دیتا ہے، اور ہر وقت دعا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ایک فرشتہ دکھائی دیتا ہے رویا میں، اور اس کو یہ کہتا ہے کہ تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی، لیکن اس کے باوجود بھی تجھے نجات نہیں ملی۔ نجات تجھے اس وقت ملے گی جب تو پطرس کو بلائے گا۔ 11ویں چیپٹر میں آپ پڑھیں تو فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تو پطرس کو بلا، اور وہ تجھ سے ایسی باتیں کہے گا جس سے تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تیری خیرات تجھے نجات نہیں دے گی، تیرا خدا سے دعائیں کرنا، تیرا چرچ جانا، تیرا غریبوں کی مدد کرنا، کوئی چیز تجھے نجات نہیں دے گی، تجھے صرف پطرس کی باتیں نجات دیں گی۔ اور پطرس نے کیا باتیں کہیں؟ اعمال 10ویں باب اس کی 34ویں آیت سے لے کر اس کی 43ویں آیت تک وہ ساری باتیں درج ہیں۔ پطرس نے کرنیلیس کے گھرانے کو مسیح کی خوشخبری دی۔ پطرس کرنیلیس کے گھرانے کو بتاتا ہے کہ مسیح یسوع کو خدا باپ نے روح القدس سے مسح کیا، وہ بھلائی کرتا، اور جتنے لوگ ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھاتے تھے، بدروگ گرفتار تھے، اس کو اس نے آزاد کر دیا۔ لیکن لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ لوگوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا، اس کو دفن کر دیا، لیکن خدا باپ نے اس کو مردوں میں سے جلا دیا۔ اور آخر میں پطرس کہتا ہے اس شخص کی، یعنی کہ مسیح کی، اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا، جو کوئی کا مطلب جو کوئی، کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، غلام ہے، آزاد ہے، جو کوئی بھی کنڈیشن سب کے لیے ایک ہے، اور وہ ہے ایمان لانا۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ اور جب پطرس ان کو میسج دے رہا تھا، خدا پاک روح ان پر نازل کر دیتا ہے، اور وہ سب روح القدس سے بھر جاتے ہیں۔ کرنیلیس کو پاک روح اس وقت نہیں ملا جب وہ غریبوں کی مدد کرتا، یہودیوں کو خیرات دیتا، خدا سے دعائیں کرتا، اس کو اس وقت روح القدس ملا، خدا کے ساتھ اس وقت اس کا ریلیشن بحال ہوا جب اس نے مسیح یسوع کے بارے میں سنا، اس پر ایمان لے کر آیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں،
آپ کے اعمال، آپ کی خیرات، آپ کا صرف بائبل پڑھنا، آپ کا چرچ جانا، آپ کی کوئی نیکی، کوئی ایبلٹی آپ کو خدا کے نزدیک راس باس نہیں ٹھہرا سکتی۔ صرف ایک ہی چیز آپ کو خدا کے قہر سے بچاتی ہے، اور وہ ہے مسیح یسوع کا خون اور اس پر ایمان لانا۔ اب کویسچن آتا ہے کہ کیا ہم نیک اعمال نہ کریں؟ کیا ہمیں اچھے کام نہیں کرنے چاہیے؟ ہم پھر بائبل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ افسیوں کا ہی خط جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، اس کی اگلی آیت میں لکھا ہے، افسیوں 2 باب اس کی 10ویں آیت، اس میں لکھا ہے کیونکہ ہم اسی کی کارگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ جو نیک اعمال ہیں، یہ نیک اعمال نجات کے لیے نہیں ہیں۔ یہ نیک اعمال ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں نجات مل جاتی ہے۔ یہ نیک اعمال ہماری نجات کا ثبوت ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں، لوگوں پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اب ہم ایک فرق ہستی ہیں، اب ہم ایک فرق شخص ہیں۔ میں ایک فرق بہن ہوں، ایک فرق بھائی ہوں، ایک فرق بیٹا ہوں، ایک فرق بچہ ہوں۔ یہ نیک اعمال ہمیں نجات نہیں دیتے۔ نجات ہمیں مسیح پر ایمان رکھنے سے ملتی ہے، اور وہ نیک اعمال ہمارے ایمان کا ثبوت ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ نیک اعمال سے راس باز ٹھہریں گے، تو ایسا کبھی نہیں ہے۔ آپ صرف ایمان سے راس باز ٹھہریں گے۔ اور اگر آپ نے کبھی مسیح کو قبول نہیں کیا، تو اب یہ چھوٹی سی دعا میرے پیچھے کر سکتے ہیں۔ یہ نجات کی دعا ہے، اور اس سے آپ کی زندگی بدلے گی۔ آپ بیٹھے بیٹھے یہ کہہ سکتے ہیں، پیارے خداوند یسوع، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں۔ میں اپنے سب گناہوں کو مانتا، ان کا اقرار کرتا اور ان کو ترک کرتا ہوں۔ میں تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ تو میرے دل میں آ، میری زندگی میں آ، مجھے نجات دے اور مجھے پاک روح سے معمور کر۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین۔ جب آپ یہ چھوٹی سی دعا کریں گے، خدا آپ کی زندگی چینج کرے گا، آپ کی زندگی بدلے گا، آپ کو پاک روح سے بھرے گا، اور آپ ایک فتح مند مسیحی زندگی بسر کر سکیں گے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ میں سے ہر ایک کو برکت دے۔ آمین۔